الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اہل سنت کے مدارس کا نمائندہ تعلیمی اور تنظیمی بورڈ ہے، جو کہ حفاظ کرام، قرہ حضرات، علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے امتحانات کا انعقاد کرتا ہے، اور پھر اسی طرح ان کے لیے اسناد بھی جاری کی جاتی ہیں۔ پچھلا جو دور گزرا ہے، عمران خان کا دور، اس دور کے اندر کچھ اور بورڈز بھی معرض وجود کے اندر آئے۔ اہل سنت کے بھی تھے، دیوبند کے بھی تھے، شاید غیر مقلدین کے بھی ہوں، تو ہم زیادہ نام نہیں لیتے۔ کنز المدارس دعوت اسلامی کا بورڈ بنا، اسی طرح وفاق المدارس رضویہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بنوایا، اور اسی طرح سے ایک اور بورڈ بنا جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو وابستگان ہیں انہوں نے بنوایا، یا انہوں نے بنایا اور یہ ان سے وابستہ ہوئے، اس کا نام نظام المدارس ہے، اور اسی طرح دیوبندیوں کے بورڈ بنے۔ لیکن ہم صرف اپنے بورڈ کے حوالے یعنی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان یہ ایک ایسا تنظیمی بورڈ ہے جس کے ساتھ پاکستان بھر کے اہل سنت کے جامعات وابستہ ہیں اور الحاق شدہ ہیں۔ یہ تنظیمی بورڈ علماء کرام کو اسناد جاری کرتا ہے۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ صدر گرامی ہیں اس بورڈ کے، اور ہمارے قابل افتخار اور قابل احترام استاذ گرامی قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام عباس صاحب ناظم تعلیمات ہیں، اور دیگر بھی مختلف علماء کرام جو ہیں وہ وابستہ ہیں، خصوصاً شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ ناظم امور امتحانات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک جامعہ ہے، میں نام نہیں لیتا اور نہ ہی طالب علم کا نام لیتا ہوں، اس نے عجیب قسم کا سوال کر دیا۔ اس نے کہا جی جو ویلیو کنز المدارس دعوت اسلامی کے جو کا بورڈ ہے اس کی سند کی ہے، وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نہیں ہے، کہ جی وہ HEC سے بھی ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کسی پاکستان کی جامعہ کی سند لے لیں، وہ بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان کی ہو، وہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کی ہو، انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کی ہو، پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ہو، جامعہ کراچی کی ہو، کسی بھی جامعہ کی سند ہو، وہ کسی بھی لیول کی سند ہو، آخر کار آپ کو HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ویریفائی کروانا پڑتا ہے۔ چاہے کوئی پرائیویٹ چارٹرڈ یونیورسٹی کیوں نہ ہو، آپ کو وہاں سے جا کر اس کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے۔ جو مدارس کی اسناد ہوتی ہیں، شہادت العالمیہ کی سند ہے جو کہ MA عربی اور اسلامیات کے مساوی ہے، وہ کنز المدارس دعوت اسلامی کی ہو، وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی ہو۔ شہادت العالمیہ کی سند آپ اس کو MA عربی اور MA اسلامیات کے برابر قرار دلوانے کے لیے HEC کے اندر اپلیکیشن دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو مساوی سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو استعمال کر سکے۔ ہاں، آپ کسی مسجد، محلے، چک کے اندر، شہر کے اندر کسی مسجد میں کوئی مسجد کی انتظام میں پوچھ لے تو آپ دکھا سکتے ہیں جی میرے پاس اہل سنت کے تنظیمی بورڈ، نمائندہ بورڈ تنظیم المدارس کی سند ہے یا کنز المدارس کی سند ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دعوت اسلامی کا چونکہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے، وہ اپنے جامعات کے اندر ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے، دنیا کے کسی جامعہ کے اندر نہیں ہے کہ آپ کو جامعہ جو وہ کہتا ہو ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم جو ہے آپ کو نوکری دے دیں، کنفرم ہے۔ یہ تو دنیا کی دنیاوی تعلیم کے اندر بھی نہیں ہے، یعنی عصری تعلیم دینے والی یونیورسٹیوں کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے فاضلین کو گارنٹی دیتے ہوں کہ جاب کی گارنٹی ہے۔ بھائی جاب کی گارنٹی کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ صرف تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان پر اعتراض کیوں کریں؟ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ نہ ہی جو تدریسی معاملات ہیں ان کا ذمہ دار ہے، کیونکہ تدریسی معاملات جو ہیں وہ جامعہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ مدارس کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مدرسہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو رہائش دیتا ہے، آپ کو کھانا دیتا ہے، آپ کے دکھ سکھ کا خیال کرتا ہے، تو آپ کو نہ ہی مدرسے کے بارے میں، جامعہ کے بارے میں برا سوچنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے بورڈ کے بارے میں۔ بورڈ کا جو کام ہے وہ آپ کے امتحانات کا انعقاد کروانا ہے، اور انعقاد کروا کے آپ کو اسناد جاری کروانا ہے۔ رہی قابلیت، تو قابلیت طالب علم یا تو استاد اچھا مل جائے اس کی بنیاد پر پیدا کر لیتا ہے، یا اس کے بعد
جو ہے اپنی محنت ہوتی ہے، باقی اساتذہ کرام اور والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے قابلیت اور آپ کے اپنے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میٹرک کریں، ساتھ میٹرک سائنس کے ساتھ کر لیں، ساتھ حکمت کا کورس کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کہیں کہ ہم 8 سال پڑھ چکے، 8 سال بعد اس صنعت کی کیا ویلیو ہے جی، اس کی ویلیو قرار دلوائیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں آج کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں ان نو وارد حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا بزرگان دین کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زندگی علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ہند، آپ سرکار نے کم و بیش 34 سال علم حاصل کیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک استاد سے 50 سال حدیث پڑھتا رہا۔ ذرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے اساتذہ کرام کی تعداد کتنی ہے، کتنا عرصہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب 8 سال یا 9 سال درس نظامی پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے دنیا ہمارے ہاتھ چومے اور دنیا ہمارے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے بعد ہمارا کام سیدھا ہو جائے۔ تو بھائی میں یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ یقیناً عالم بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کو سند بھی مل جاتی ہے، لیکن علم آہستہ آہستہ پختہ ہوتا ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان آپ کو سند جاری کرتا ہے، اس کے بعد کہ آپ اس سند کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ آپ پی پی ایس سی کے اندر اپلائی کریں، ایف پی ایس سی کے اندر اپلائی کریں، ڈائریکٹ آپ اس سند کی بنیاد پر، یعنی آپ ایچ ای سی ویریفائی کروا لیں، مساوی سرٹیفکیٹ لیں، اس کے بعد ایکویلنسی یعنی لے لیں، اس کے بعد آپ اپلائی کریں، پی پی ایس سی کے اندر اپلائی کریں، اوقاف کے اندر اپلائی کریں، ایف پی ایس سی کے اندر اپلائی کریں۔ ہمارا جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر بی اے کی تعلیم ساتھ ہونا شرط ہے، یعنی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں۔ اسی طرح آرمی کے اندر خطیب کی جو جاب ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کہتے ہیں انٹر ہونا ضروری ہے، تو کیا مسئلہ ہے، انٹر کر لیں۔ جہاں آپ کنز پڑھ سکتے ہیں، کنز و دقائق پڑھ سکتے ہیں، قدوری پڑھ سکتے ہیں، حسامی پڑھ سکتے ہیں، کتبی پڑھ سکتے ہیں اور اتنی دقیق کتب پڑھ سکتے ہیں، تو ان کتب کے آگے یہ انگلش جو کہ چند صفحات کی ہوتی ہے یہ پڑھنا کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے جی ہمیں حساب کی سمجھ نہیں آتی، اور بھائی یہ اگر آپ کو حساب کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ ذرا عصری تعلیم کا جو حساب ہے یعنی میتھمیٹکس ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی مشکل ہے، کتنی آسان ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، آپ اچھے مدرس بنیں، آپ اچھے خطیب بنیں، آپ اچھے مبلغ بنیں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں۔ یاد رکھیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس نے رزق دینا ہے، نہ ہی مسجد کی انتظامیہ نے دینا ہے، نہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے دینا ہے، نہ کسی اور نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو پھر آپ جو مرضی بن جائیں، ایک اچھے خطیب بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے مدرس بن سکتے ہیں، ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں، ایک اچھے مصنف بن سکتے ہیں۔ یہ باقی آپ کی جو عصری تعلیم ہے یا آپ کوئی اور اضافی کورس کر لیتے ہیں وہ تو آپ کے اندر کیا بات ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ ہمارے قدیم علماء جو ہیں وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ یعنی دینی کتب کے ساتھ ساتھ حکمت پڑھا کرتے تھے، حکمت، اور اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ اپنی حکمت چلاتے تھے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ جو ہے بیکار ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان آپ کو ایک ایسی ڈگری جاری کر دیتا ہے کہ آپ اس ڈگری کی بنا پر مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ جانا چاہتے ہو حج یا عمرے پر، تو آپ کہیں میں پیسے آ گئے ہیں بس یہ کافی ہے، تو بھائی آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، آپ کو ویزے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ جو پاسپورٹ اور ویزا ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اس لیے اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے جو پڑھنے والے فضلاء ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس اسناد ہونی چاہیے اور ان کی کوئی ڈگری کی ویلیو ہونی چاہیے۔ ہاں کسی چیز کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ہمارے علماء بیٹھے ہیں، قابلین بیٹھے ہیں، وہ اس کے اندر بہتری لائیں گے انشاءاللہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر نکال دیں کہ کنز المدارس دعوت اسلامی کے سند کی زیادہ ویلیو ہے اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کم ویلیو ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ دعوت اسلامی چونکہ ایک بڑی تحریک ہے اور ان کے جو فارغ التحصیل علماء ہیں، فضلاء ہیں، وہ اپنے علماء کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں تو ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنے 200 ہوتا ہے، وہ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اس سے زیادہ ان کو چندہ اور دیگر معاملات کے اندر ان کو اکٹھے کر کے دینے پڑتے ہیں۔ دعوت اسلامی سیلف ہے،
دعوت اسلامی سیلف ہے، وہ اکٹھے کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ صرف یہ نہ دیکھیں فلاں جگہ تنخواہ زیادہ ہے تو فلاں جگہ بھاگ پڑیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی فہم